ان کے کلام مقدس میں سے زبور 137 اس کی 5 اور 6 آیت خدا ان کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ زبور 137 اس کی 5 اور 6 آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اے یروشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے کلام مقدس میں سے آج ہم جانیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اول ترجیح جو ہے وہ خدا کے گھر کو دینی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے یروشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ یہاں یروشلم جو ہے وہ خدا کے گھر کے لیے ہے۔ یروشلم میں خدا کی ہیکل تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ اگر میں یروشلم کو بھولوں، خدا کے گھر کو بھولوں، خدا کی حضوری کو بھولوں، ہم مل کر جو ہے نا وہ خدا کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے ہم اسے چرچ بولتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور جگہ پہ مل کے دعا کرتے ہیں تب وہ چرچ ہے، کیونکہ خدا کی حضوری وہاں موجود ہوتی ہے جہاں 2 یا 3 اس کے نام کو پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی ہم خدا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں چرچ ہے، وہ خدا کی کلیسیا ہے، اس میں خدا کی حضوری ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے یروشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ خدا کے گھر کو بھول جاتے ہیں۔ خدا کا گھر بھولتے ہیں، باقی سب یاد رہتا ہے بعض اوقات، ہے نا؟ کھانا کھانا یاد ہے، شاپنگ کرنا یاد ہے، نئے کپڑے لینا یاد ہے، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا، ان کی سب چیزیں یاد رہتی ہیں، پر بعض اوقات اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ کسے بھولتے ہیں؟ خدا کے گھر کو بھول جاتے ہیں۔ پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے یروشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، یعنی کہ میرا یہ دہنا ہاتھ بیکار ہو جائے، یہ کوئی کام نہ کر سکے، یہ اپنے کام کی کاریگری بھول جائے، میرا دہنا ہاتھ سب کچھ بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کے ہر کام سے بڑھ کر خدا کے گھر کو پیار کرنا ہے، خدا کے گھر جانا ہے۔ دیکھو آپ خدا کے گھر سے پیار کرتے ہو، جمعرات کی عبادت ہے خدا کے گھر کے لیے، آپ جو بیٹھے ہوئے ہو اس کا مطلب آپ خدا کے گھر سے پیار کرتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہاں گھر کے کام کر رہے ہیں، ہاتھوں کے کام کر رہے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے کاموں سے بڑھ کر، خدا کا بندہ کہتا ہے میں تیرے گھر کو یاد رکھوں گا۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اگر میں اپنی خوشیوں میں خدا کو یاد نہ رکھوں تو میری زبان کیا ہو جائے؟ تالو سے چپک جائے۔ اگر تالو سے یہ زبان ہماری چپک جائے، کوئی بات ہوگی؟ کر کے دیکھیں، کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں۔ بات کرنے کے لیے زبان کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے نا؟ پر خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر میں یروشلم کو اپنی خوشیوں میں بھول جاؤں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ یعنی کہ ان آیات کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے سب کاموں سے، اپنے ہاتھ کی کاریگری سے بڑھ کر خدا کو پیار کرنا ہے، خدا کے گھر سے پیار کرنا ہے۔ اور دوسرا، اپنی خوشیوں میں سب سے بڑھ کر خدا کو پیار کرنا ہے، اپنی باتوں میں، اپنی خوشیوں میں سب سے بڑھ کر اپنے خدا کو پیار کرنا ہے۔ اس لیے آج اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم خدا کے گھر سے اس قدر پیار کرتے ہیں؟
یا بعض اوقات ہمیں ضروری کام بھی ہو تب ہم اپنے کام کی طرف جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں کے کاموں کی طرف کہ خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں. جب ہماری گھروں میں خوشیاں ہوں تو کیا ہم ان خوشیوں میں خدا کو بلاتے ہیں, خدا کے حضور جھکتے ہیں, خدا کے گھر کو یاد رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ایک اور آیت ہم دیکھیں گے, زبور 102 اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, زبور 102 کی 14, اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں. آمین. اس لیے تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں. ہم سب خدا کا گھر ہیں, ہے نا, پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں. ہمیں چرچ میں آنا بڑا اچھا لگتا ہے, سنڈے اسکول میں آتے ہیں, چرچ جب بھی عبادت ہوتی ہے, جمعرات کی عبادت ہوتی ہے, سنڈے کی عبادت ہوتی ہے, آتے ہیں. خدا کے گھر کے گیت بہت اچھے لگتے ہیں, خدا کے گھر کا کلام بڑا اچھا لگتا ہے, خدا کے گھر کی ڈیکوریشن بڑی اچھی لگتی ہے, پر کیا خاک اچھی لگتی ہے؟ کیا خدا کے گھر کی خاک سے بھی ہم پیار کرتے ہیں, ان پتھروں سے بھی پیار کرتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں؟ یہ آیت تب لکھی گئی جب اس وقت ہیکل کو, اس یروشلم شہر کو دشمنوں نے برباد کر دیا تھا. خدا کے گھر کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے پتھر بکھرے ہوئے تھے. تو خدا کے کلام میں اس وقت خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جو تیرے بندے ہیں تیرے گھر کے پتھروں کو اور اس کی خاک سے بھی پیار کرتے ہیں, ان پر بھی ترس کھاتے ہیں. جو بہن بھائی اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, گیت گانا پسند کرتے ہیں, تلاوت کرنا پسند کرتے ہیں, پر کیا خدا کے گھر کی دھول پر ترس کھاتے ہیں؟ کیا جھاڑو لگانا پسند کرتے ہیں؟ کیا خدا کے گھر کو صاف کرنا پسند کرتے ہیں؟ جو اس کے بندے ہیں اس کے پتھروں پر بھی ترس کھاتے ہیں اور اس کی دھول پر بھی, اس کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں فلاں ٹھیک ہے, فلاں بہن بھائی ان کے ساتھ میں چرچ جاتا ہوں, نہیں دوسرے جو ہے نا وہ بھی چرچ ہیں وہ بھی جاتے ہیں, پر وہ ان کے ساتھ میں بیٹھنا نہیں پسند کرتا, ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جلے ہوئے پتھر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دھول ہیں, ہے نا. ہم اچھے سب سے پیار کرتے ہیں پر بروں کے ساتھ پیار نہیں کرتے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے گھر سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں سے بھی پیار کرنا. ہم سب خدا کا گھر ہے نا, ہمارے اندر خدا رہتا ہے, ہم بھی خدا کا گھر ہے, تو ان کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے جو ہمیں ایک وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کونا نہیں پسند, ادھر جالا لگا ہوا ہے, اس سے بھی پیار کرنا ہے, اس گرد سے بھی پیار کرنا ہے جنہیں ہمیں حقیر سمجھتے ہیں. ان جلے ہوئے پتھروں کو بھی عزیز جاننا ہے, کیونکہ خدا کے جو بندے ہیں وہ اس کے پتھروں اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں. یرمیہ اس کی 30 باب اس کی 17ویں آیت پڑھے گا کوئی. یرمیہ کا صحیفہ اس کا 30 باب اس کی 17ویں آیت میں خدا کیا کہتا ہے. ہم بعض وقت خدا کے گھر میں آتے ہیں, جو جلا ہوا ہے, جلنے سے مراد جو ہمیں پسند نہیں ہے, اس کی عادتیں نہیں ہیں پسند, اس سے جھگڑے ہوئے ہیں, وہ جس لائن میں بیٹھا ہم اس لائن میں بھی نہیں بیٹھتے, ہے نا, دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا کے گھر کے اچھے حصوں سے پیار ہے, پر جلے ہوئے خاک والے جالے والے حصوں سے پیار نہیں. پر خدا کا کلام ان سب کی فکر کرتا ہے جو خدا کے گھر میں آتے ہیں. ہر شخص, ہر جان خدا کا گھر ہے. شاید ہمیں کسی کی عادتیں نہیں پسند, پر اگر ان سے محبت کریں گے انہیں بدلیں گے. اگر کوئی انہیں نہیں پیار کرے گا تو وہ خدا کے گھر میں آنا چھوڑ جائیں گے. پر جو بھی خدا کے گھر میں آتا ہے ہم سب نے ان کو عزیز رکھنا ہے. پڑھیں گے جی. میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے. پتہ ہے بعض اوقات ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں, ہم زخمی ہوتے ہیں اندرونی طور پر, کوئی بیماری ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی سے لڑے ہوئے ہیں, کسی کے بارے میں اندر نفرت ہے, تو زخم ہے اندر, ہے نا, ہمارے اندر زخم ہے. تو خدا کہتا ہے میں تجھے ان زخموں سے تندرستی بخشوں گا. آگے خداوند فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام
मरदूदा रखा। मरदूदा का मतलब है उन्होंने तेरा नाम ठुकराया हुआ समझा, तुझे लानती समझा, तेरे साथ ताल्लुक ही नहीं रखते। उन लोगों की बात हो रहे हैं जो खुदा के घर में कुछ लोग आते हैं पर उनके साथ प्यार नहीं करते। खुदा कहता है अगर उन्होंने तुझे ज़ख्मी करके समझ के छोड़ दिया है कि तू किसी काम का नहीं, पर खुदा कहता है मैं तुझे तंदुरुस्ती बख्शूंगा और तुझे शिफा बख्शूंगा। आगे क्या लिखा है कि ये सयून, सयून का मतलब खुदा का घर। खुदा कहते हैं ये सयून है, ये शख्स जिसे हमने ठुकराया हुआ है, ये खुदा का घर है, रूह कुदस का मकदस है, खुदा इसमें रहता है, इसे कोई नहीं पूछता। आज खुदा चाहता है कि खुदा ऐसे लोगों को ढूंढे जो उन्हें पूछें, जो खुदा के घर की फ़िक्र करें, जो खुदा के घर के बारे में पूछें। फ़लाँ कोई चीज़ ख़राब है, कोई पूछने वाला हो कि ये क्यों ख़राब है, हाँ फ़लाँ जगह पे जाला लगा है, ये क्यों जाला लगा है। खुदा चाहता है कि कोई पूछने वाला हो ताकि उसे साफ़ करे। हम बाज़ खुदा के घर में आते हैं, प्रस्तिश अच्छी लगती है, कलाम सुनते हैं, चले जाते हैं, पर खुदा कहता है कि कोई मेरे घर के बारे में पूछने वाला हो, कोई मेरे घर को प्यार करने वाला हो। खुदा के घर की चीज़ें खूबसूरत बड़ी अच्छी लगती हैं, पर खुदा उन लोगों को ढूंढता है जो उसके घर की फ़िक्र करें, जो देखें ये चीज़ ख़राब है, इसे सही की जाए, यहाँ कोई चीज़ बखड़ी पड़ी है, उसे उठाकर रखा जाए। खुदा देखता है हमारे दिलों पर निगाह करता है कि क्या हमारे दिल खुदा के घर की तरफ हैं, हमारे दिल खुदा से प्यार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम वो नहमिया उसके पहले बाब में देखें तो नहमिया जो शख्स था खुदा का बंदा, वो दूसरे मुल्क में नौकरी करता था। नहमिया नबी जो है वो दूसरे मुल्क में काम करता था, जिस तरह हमारे मुल्क में से दूसरे मुल्कों में लोग काम करने के लिए जाते हैं ना। तो इसराइल जो खुदा का मुल्क था, वहाँ से वो निकलकर दूसरे मुल्क काम करने के लिए गया था। और वहाँ काम क्या करता था, वहाँ उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। जो बादशाह था दूसरे मुल्क का, उसका पिलाने वाला था, यानी कि जो कुछ भी उसे बादशाह को पेश किया जाता था पहले वो चखता था, फिर बादशाह को देता था। कोई बादशाह ने मैप पीनी है, पानी पीना है, कुछ खाना खाना है, तो पहले उसने टेस्ट करना है और फिर बादशाह को देना है। उसका पिलाने वाला था बादशाह का। ये जॉब करता था हर वक्त बादशाह के साथ साथ। कितनी अच्छी जॉब है ना, खाना भी खाना है, तनख्वाह भी मिलनी है, अच्छी है ना। पर इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जो बादशाह को मारना चाहते थे अगर वो कोई जहर डाल देते किसी चीज़ में तो पहले वो टेस्ट करता था। उसे इसीलिए रखा था कि पहले उसने खाना खाना है, हाँ जी ठीक है, पास है, लो जी दो अगे बादशाह जी खाओ। अच्छा कोई फ्रूट आया बाहरों, पहनू टेस्ट करो, ये कोई दुश्मन ने जहर तो नहीं डालिया। हाँ ये जॉब थी, वो ये जॉब करता था। और चंद लोग इसराइल से उस मुल्क में जाते हैं जहाँ वो नौकरी करता है, नहमिया के पास जाते हैं। उसके कुछ भाई, गौर करो, कुछ भाई उसके पास जाते हैं। एक भाई का नाम है हनानी, उसके कज़न ब्रदर उसके पास जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि मेरे कुछ भाई आए हुए हैं तो उन्हें मिलते ही पहला सवाल एक पूछता है। नहमिया पहले बाब में लिखा है, और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे यरूशलेम के बारे में पूछा। किसके बारे में? देखो नहमिया ने सबसे पहले जब उसके इलाके में से लोग गए हैं, उसके कज़न ब्रदर, तो सबसे पहले उसने एक सवाल पूछा है। कहने लगा यरूशलेम का क्या हाल है। खुदा के घर के बारे में पूछा, खुदा के लोगों के बारे में पूछा। हम बाज़ वक़्त किसी से फ़ोन पे बात करें तो क्या पूछते हैं? हाँ, और घर वाले सारे ठीक ने, मौसम कैसा है, हाँ क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, हाँ हाँ। और खुदावंद की तारीफ हो, नहमिया ने क्या पूछा कि खुदा के घर का क्या हाल है, मेरे लोगों का क्या हाल है। तो आगे उस वक़्त क्या हुआ था कि दुश्मनों ने हमला किया, सारे शहर को संसार कर दिया, लोगों को पकड़ कर ले गए और कुछ लोग फिर कैद से छूटकर वापस आए और हालत बड़ी बुरी थी। देख सुनो,
انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، یروشلم شہر کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ وہ دکھی ہو کر اس کا بھائی اسے بتا رہا ہے نہمیہ نبی کو۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ نہمیہ نے جیسے ہی سنا کہ خدا کے گھر کی حالت بہت خراب ہے، پتھر جلے پڑے ہیں، اس کے پھاٹک ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو کہنے لگا کہ میں بیٹھ کر رونے لگا۔ آگے لکھا ہے کہ کئی دنوں تک وہ روتا رہا، پریشان رہا، اس نے دعا کی اور روزہ رکھا اور خدا کے حضور گھٹنوں کے بل آ کر دعا کرنے لگا کہ خدا میرے ملک کی، میرے لوگوں کی، خدا کے گھر کی کیسی حالت ہو گئی ہے۔ اچھا، ایسی حالت میں وہ دعا کر رہا ہے اور خدا کے حضور فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے اور اتنا روا کہ اس کی جو چہرے کی رونق ہے، وہ خوشی ہے، وہ جاتی رہی۔ تو آگے آپ دوسرے باب میں پڑھو تو وہ بادشاہ کو میں پلانے لگا، تو بادشاہ نے دیکھا کہ آگے تو یہ خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ بڑا کھلا کھلا سا ہوتا ہے، پر آج اسے کیا ہوا ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، تو اداس کیوں ہے؟ تو کہنے لگا میرے کچھ بھائی آئے تھے میرے علاقے سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ خدا کے گھر کا کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ خدا کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، خدا کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، دشمنوں نے انہیں لوٹا ہے۔ تو رونے لگا، تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خدا کے گھر کی تعمیر کروں، اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ دیکھو اسے خدا کے گھر سے اتنا پیار تھا نہمیہ نبی کو کہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے خدا کے لوگوں کی، خدا کے گھر کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، نہمیہ نے یہ نہیں سوچا میری یہاں نوکری اچھی ہے، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے اچھی تنخواہ مل رہی ہے، اچھا کھانا کھا رہا ہوں، پر اس کا دل خدا کے گھر سے جڑا ہوا تھا۔ کیا ہمارا دل خدا کے گھر سے جڑا ہوا ہے؟ کیا ہم کہیں دور جاتے ہیں کیا پوچھتے ہیں، کیا جاب پہ جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں کیا خدا کے گھر کی حالت پوچھتے ہیں، کیا خدا کے لوگوں کی حالت پوچھتے ہیں؟ آج کے دور میں صرف ہمیں جو خود غرض ہیں لوگ ہیں نا، صرف اپنے دھیان ہے، کوئی خدا کے گھر کی فکر نہیں ہے، خدا کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی نہیں ضرورت، کوئی صرف اپنی ضرورتوں کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچنا۔ پر خداوند کی تعریف ہو، ہم نہمیہ کا دل دیکھو، وہ زار زار رویا خدا کے گھر کے لیے۔ اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، بادشاہ سے چھٹی لینا چاہ کہ میں اتنی چھٹی لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پیسے بھیج دیں گے، کام کروا دیں گے، نہیں، میں خود جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا خون پسینہ وہاں لگانا چاہتا ہوں۔ اور پھر نہمیہ گیا اور اس نے خدا کے گھر کی، ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی، یروشلم کی فصیل اس نے بنائی، دوبارہ سے خدا کے گھر کو کھڑا کیا۔ آج خدا ایسے دلوں کو ڈھونڈتا ہے جو نہمیہ کی طرح دل ہوں، جو خدا کے گھر سے پیار کرنے والے ہوں، خدا کے گھر کی پتھروں سے، لکھا ہے تیرے بندے اس کے پتھروں اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں۔ خدا آج ایسے جوانوں کو، ایسے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کی مٹی سے، اس کے پتھروں سے، اس کی دیواروں سے، خدا کے گھر کے سازوں سے، خدا کے گھر کی ہر چیز سے پیار کرنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیشا نبی کے پاس ایک نعمان کوڑی آتا ہے نا؟ نعمان کوڑی جب آیا تو اس نے کہا، کوڑ تھا نا اسے، تو الیشا نبی سے کہنے لگا کہ بڑی دور سے آیا ہوں، بڑا کچھ لے کے آیا تھا، تو کہنے لگا میرے لیے دعا کر تاکہ میں کوڑ سے شفا پاؤں۔ تو الیشا نبی باہر ہی نہیں نکلے، ہے نا؟ اپنے نوکر سے کہا اسے جا کے کہہ دے کہ فلاں ندی میں جا کے 7 گوتے لگا، تیرا کوڑ جاتا رہے گا۔
اسے بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں, فلاں میں بادشاہ کا ایک سپہ سالار ہوں, بڑا میرا نام ہے, بڑا آدمی ہوں. میرا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہی جائے گا علیشا دیکھ کے کام جائے گا کہ فلاں ملک سے بڑا آدمی آیا تو خوف کے مارے باہر نکلے گا, مجھے ملے گا, میرے زخموں پر ہاتھ رکھے گا اور دعا کرے گا. تو یہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلا, تو غصے سے واپس جانے لگا. کہنے لگا میں ہمارے علاقے میں اتنی خوبصورت ندیاں ہیں, اتنی بہترین ادھر دریا ہے, میں ادھر نہ نہا لوں؟ اگر نہانا ہی ہے تو میں ان کے اس گندے سے ندی میں کیوں نہاؤں؟ تو جا رہا ہے. پر خدا کی تعریف ہو, اس کا ایک سپاہی, اس کا ایک نوکر کہنے لگا مالک اگر علیشا کوئی بڑا کام کہتا تو آپ نہ کرتے. وہ سوچتا ہے کہ ہاں اگر کوئی اور کام کہتا تو میں اتنی دور سے آیا تو میں کرتا. تو اس نے اسے کہا کہ آپ لگا لیں 7 گوتے لگا لیں. تو جب اس نے 7 گوتے لگائے تو 7ویں گوتے پر اس کا جسم بالکل صاف ہو گیا, کوڑ جاتا رہا, خوش ہو گیا. خداوند کی تعریف ہو. پھر واپس گیا علیشا کے پاس, سب کچھ لے کر گیا. علیشا خدا کی تعریف ہو, میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں, یہ سارا سامان, یہ تحفے, یہ سونا, یہ سب کچھ میں لے کر آیا تھا تیرے لیے, یہ قبول کر لے. تو علیشا نبی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. پھر اس نے دیکھا کہ واقعی میں شفا کو جو ہے وہ پیسے سے خرید نہیں سکتا. وہ تو خدا بڑا عظیم ہے, بڑا قیمتی یہاں کا خدا ہے, اس علاقے کا خدا عظیم ہے. تو علیشا سے کہنے لگا تو مالک ایک عرض ہے, مجھے یہاں کی 2 کھچر مٹی دے دے. اس نے مٹی مانگی. کہنے لگا میں جانے لگا ہوں تو مجھے مٹی دے دے 2 کھچر, میں اس مٹی کو لے کر جاؤں. یہ خدا بڑا عظیم ہے جس علاقے کی یہ مٹی میں اپنے گھر لے جاؤں, وہ اپنے گھر کے اس آنگن میں پھیلاؤں. یہ مٹی باعث برکت ہے. خدا کے گھر کی مٹی بڑی قیمتی ہے. اگر ہم خدا کے گھر کی مٹی سے نعمان کوڑی کی طرح پیار کریں گے تو خدا کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی. ہمیں گیت گانا اچھا لگتا ہے, تلاوت لینا اچھا لگتا ہے, پر مٹی میں کام کرنا اچھا نہیں لگتا. پر خدا کی گھر کی اگر مٹی میں بھی کام کریں گے تو یہ مٹی ہمیں آرام دے گی, یہ مٹی ہمیں برکت دے گی, یہ مٹی ہمیں بلیسڈ کرے گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے خدا کے گھر کی مٹی سے بھی ہم نے پیار کرنا ہے. خدا کے گھر کی چاہ رکھنی ہے تاکہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر عزت خدا کے گھر کے لیے ہو, ٹھیک ہے نا. خدا کے گھر کے بارے میں ہمارے اندر احساس ہو. اگر ہم دعا کرنے آئے ہیں خدا کے گھر میں, بلب جل رہے ہیں سارے, تو احساس ہونا چاہیے کہ خدا کے گھر کی بجلی ضائع ہو رہی ہے, ہم اسے بند کرنا ہے نا. ہمارے گھر میں ایسے چلتے رہیں تو بل زیادہ ہے تو اگلی دفعہ ہمارے اندر احساس ہوتا ہے نہیں گھر کا ہے نا. گھر کا کوئی برتن پکڑا ہے بڑے احتیاط سے, کل ٹوٹ گیا تو امی مارے گی, پر ادھر نہیں, ادھر کسی نے پوچھنا ہے. پر خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہم اس کے گھر سے پیار کرتے ہیں. علیشا کو کہنے لگا نعمان کوڑی اتنی دولت لے لے. علیشا نے کہا دولت کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا مجھے مٹی دے دے, ٹھیک ہے نا. آج خدا کو ضرورت صرف پیسہ دینے کی نہیں ہے, خدا کے لیے ایسے دل کھولنے کی ضرورت ہے اس کے گھر میں کام, ٹھیک ہے نا. ایک جھاڑو لے کر دے دینا کافی نہیں ہے, جھاڑو دینا بھی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. پر خدا ایسے دلوں کو چاہتا ہے جو خدا کے گھر کی مٹی کو بھی صاف کریں, اس کے گھر کی دھول کو بھی صاف کریں, اس خدا کے گھر کے برتنوں سے بھی پیار کریں. داؤد جنگلوں میں گیت زبور گاتا تھا, ساتھ ساتھ خدا کی تعریف کرتا ہوتا تھا, ساتھ ساتھ بھیڑے چراتا تھا. خدا اس کے دل پر دیکھتا تھا یہ لڑکا کیسا ہے, گھر سے دور ہے, ماں باپ سے دور ہے, برے کام بھی کر سکتا ہے, پر یہ میری تعریف کر رہا ہے. تو خدا نے کہا یہ بادشاہ بنے گا. تو خدا نے سیموئیل کو بھیجا تاکہ داؤد کو مسا کرے کہ وہ بادشاہ. خود جب ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا تو خدا ہمارے دلوں پر غور کرتا ہے, یہ میرے لیے کرتا ہے, میں اس کے لیے کروں گا. تو آج ہمیں اپنے دل خدا کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے. آخری بات اس پر ہم خدا کے کلام کو بند کریں گے. جب خداوند یسوع مسیح ہمارا خداوند صلیب پر اس نے کہا تمام ہوا, جب وہ مر گیا
تو اس کی لاش کو لینے کے لیے ایک شخص جس کا نام ہے یوسف ارمتیہ کا رہنے والا تھا، تو پلاطوس سے چپکے سے نا خداوند کی لاش مانگنے گیا. خداوند کی لاش مانگنے کر غور کرو، خداوند کی لاش مانگنے گیا. کیوں لاش وہ مانگنے گیا؟ وہ کوئی شاگرد نہیں تھا، بس خدا سے پیار کرتا تھا. خداوند یسوع کے احسان ہوں گے اس کی زندگی میں. اس نے کہا وہ لاش کا تو کیا کر رہا ہے؟ یہ یسوع جب زندہ تھا یہ بڑے کام کا تھا. جب زندہ تھا یہ پانی پر چلتا تھا. جب یہ زندہ تھا یہ 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے ہزاروں کو کھلاتا تھا. جب یہ یسوع زندہ تھا یہ لازر کو جو 4 دنوں سے مرا پڑا تھا، جب وہ آواز لگاتا تھا وہ باہر نکل آتا تھا. جب یہ یسوع زندہ تھا مردوں کو جلاتا تھا، لنگڑوں کو اٹھاتا تھا، کوڑیوں کو صاف کرتا تھا. جب یہ یسوع زندہ تھا بڑے کام کا تھا. پر اب یہ یسوع کسی کام کا نہیں ہے، یہ مردہ ہے. پر کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ یہ یسوع کچھ نہیں کر سکتا. اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ مسیح نے جی اٹھنا ہے، شاگردوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یسوع نے زندہ ہو جانا ہے. بعد میں ان پر وہ ظاہر ہوا، ہاں یسوع نے فلاں وقت ہمیں بتایا تھا کہ وہ جی اٹھے گا تو وہ جی اٹھا. پر اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا. پر کہیں نہ کہیں شخص نے سوچا ہوگا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ مسیح جب زندہ تھا سب کچھ کرتا تھا، اب یہ صرف ایک مردہ بدن ہے، یہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. پر شاید اسے وہ احسان یاد ہوں گے کہ جب میں بھوکا تھا خداوند نے مجھے کھانا کھلایا تھا اسی بھیڑ میں. جب میری بیٹی بیمار تھی مسیح نے مجھے شفا میری بیٹی کو دی. خداوند یسوع نے مجھے برکت دی، اور وہ احسان وہ محبت اس کے اندر تھی. اس کے بدلے میں اس نے اپنی قبر خداوند کے لیے دی. اس وقت میں ایک پورا غار خرید لیتے تھے جس میں وہ اپنے خاندان کی جو بھی فوت ہوتا تو اسے رکھتے تھے، پر اس نے اپنی قبر خداوند کو دے دی. آج خدا ایسے یوسف ارمتیہ کے رہنے والے چاہتا ہے. ہم اپنی زندگی میں خدا سے برکتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. کئی بار ہم نے خداوند سے دعا کی، خداوند ہمیں یہ دے، خداوند ہم نے وہ دے، خداوند ہمارا فلاں بچہ بیمار ہے، خداوند نے شفا بھی دی ہو، خداوند نے ہمارے گھرانے کے حالات میں ہماری مدد کی ہو، ہمارا گھر بننے میں ہماری مدد کی ہو. اپنی زندگی میں یاد کریں کب کب خدا کو ہم نے پکارا اور خدا نے سب کچھ کیا. پر جب خدا کے گھر کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب خدا کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو تب بھی ہمیں خداوند کے کام آنا ہے. یوسف ارمتیہ کا رہنے والے اسے پتا تھا اب مسیح میری زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک مردہ بدن ہے. پر اس نے خداوند سے پیار کیا اور اس خداوند کے لیے اپنی قبر کو دے دیا. پھر دیکھو اس قبر کی کتنی عظمت ہوئی. آج تک اس قبر کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ قبر خالی ہے. تو آج ہم جو بھی کچھ خداوند کے لیے دیتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ جاتا نہیں ہے، بلکہ اس کے عوض خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے، ہمیں ممور کرتا ہے. اس لیے خدا آج چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر سے پیار کرنے والے ہوں، اس کے گھر کی خاک پر ترس کھائیں، اس کے گھر کے پتھروں پر ترس کھائیں اور خدا کے گھر کی چیزوں سے پیار کریں. جب خدا کا گھر ہمیں آواز دے کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو خدا کے لیے کھولنا ہے، اس کے گھر کے لیے کھولنا ہے. اگر اس کی دھول میں رہیں گے، اگر خدا کے گھر کی مٹی سے پیار کریں گے تو جس طرح مٹی میں ایک بیج بویا جاتا ہے اور وہ ایک پیڑ بن جاتا ہے، جب خدا کے گھر کی مٹی سے پیار کریں گے، جھاڑو لگائیں گے، صفائیاں کریں گے، خدا کے گھر کے برتنوں سے پیار کریں گے، خدا کے گھر کلام سننے کے لیے آئیں گے، اس کی پرستش کرنے کے لیے آئیں گے، خدا ہمیں بڑھائے گا. اس مٹی میں جب ہم خود کو بوئیں گے ایک بیج کی طرح، ہم سیم واپس نہیں جائیں گے، خدا ہمیں برکتوں سے بھرے گا. آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق خدا کے گھر سے پیار کریں. خدا کے گھر کو اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے کھولیں. یہ مت سمجھیں کہ کچھ نقصان ہو جائے گا، کچھ ہمارے سے کمی ہو جائے گی پیسے کی، بلکہ ہمیں ہر لحاظ سے خدا کے گھر سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے.